الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الانعام آیت 12 سے 19 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، یعنی جس میں کوئی شک نہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں. اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں. کیا واقعی تم لوگ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ. ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ تو سب کہیں گے کہ اللہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو خود ایک فانی وجود ہے، جس کی اپنی زندگی، طاقتیں اور قدرتیں سب محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، پھر وہ لامحدود اور ان لمیٹڈ کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جس آسمان تک انسان پہنچ نہیں سکتا اس آسمان کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جس زمین کو وہ پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکا اس زمین کا وہ بنانے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود اس زمین سے پیدا ہوا ہے اور اسی زمین پر لوٹ کر جانے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کراتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کرانے والی ہیں. لیکن پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی معرفت نہیں رکھتے، اس کو نہیں پہچانتے، ہم اسے پا نہیں سکے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق وہ نہیں جو ہونا چاہیے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے. اس میں آخر کون سی ایسی چیز رکاوٹ ہے؟ وہ کیا اسباب ہیں کہ انسان اتنی بڑی کائنات کے مالک کو پہچانتا نہیں، اس کے آگے جھکنا نہیں چاہتا،
اس سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا. کیوں آخر؟ کبھی آپ کسی کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر جھانکیں اور آسمان کو دیکھتے چلے جائیں اور تصور میں اس کی بلندی کے ساتھ ساتھ اوپر جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کی قدرت پر کہ کون ہے وہ جس نے اتنی اونچی چھت اٹھائی کہ جہاں تک میری نگاہ نہیں پہنچ سکتی. وہ اتنا عظیم رب، اور میں پھر بھی اس کی نافرمانی کرتی ہوں. کیوں آخر؟ اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا اس وقت تک اپنے رب کو پا نہیں سکتا. انسان اپنے رب کو کب پاتا ہے؟ جب انسان دنیا میں کوئی تکلیف اٹھاتا ہے، جب اس کا دل ٹوٹتا ہے، جب اس پر کوئی تکلیف دہ وقت گزرتا ہے، پھر سارے پردے ہٹتے ہیں. یعنی جب اس کی اپنی ذات ٹوٹتی ہے، انسان کی اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے، تو ایسے میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان پھر اپنی حیثیت کو پہچاننے لگتا ہے، اپنی حقیقت کو جانتا ہے. پھر اسے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی، پھر وہ صحیح معنی میں ایک ایسی ہستی کی تلاش کرتا ہے کہ جو واقعی اس کے اوپر اپنی رحمت نچھاور کرے. ہم اپنے رب کو اس لیے بھی نہیں پہچانتے کہ ہم ہر وقت اس مادی دنیا کی چمک دمک اور رونق میں ڈوبے ہوئے. ہماری نگاہوں میں کچھ اور چیزیں سمائی ہوئی ہیں، ہمارے دلوں میں کچھ اور چیزوں نے گھر کیا ہوا ہے، اور اللہ کو ماننے اور اس کی اطاعت کے دعوے محض الفاظ کی دہرائی معلوم ہوتے ہیں. حقیقی معنوں میں اس کو تھام لینا اور پھر اس طرح تھامنا کہ اس کے سوا ہر دوسری چیز نظروں سے اوجھل ہو جائے، عموماً اس طرح پانے کا لطف ہم نے چکھا ہی نہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اتنا عظیم الشان رب جب بندوں کی ایسی بے پرواہی اور بے توجہی دیکھتا ہے اور نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، بے قدری کو دیکھتا ہے، تو وہ ایک لمحے میں ان کو پکڑ سکتا ہے. کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ رکھا ہے، اور اس کائنات میں ہر چیز پر اس کی رحمت نظر آتی. ہر چیز کا جو وجود قائم ہے اور اس کو پھلنے پھولنے کا اور اپنے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہی کی وجہ سے ہے. اور اس کی رحمت ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو ایک ایسے دن جمع کیا جائے جس کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں، تاکہ ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے، اس کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا جا سکے، اس کو اس کی محنت کا صلہ دیا جا سکے. اور اگر ایک ایسا دن انسان کے سامنے نہ ہو اور اس کا یقین اور اس کا احساس نہ ہو تو عموماً انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھیے انسانوں کے رویے کو، کہ ذرا کسی کو طاقت ملتی ہے تو خدا بن بیٹھتا ہے، طاقت پا کر وہ دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے اوپر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو بھول جاتا ہے. اگر اس کو یہ یاد رہے کہ ہر چیز کا مالک، آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور وہ اس بات کو واقعی سمجھتا ہو، تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا. انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا، کوئی اس کو سزا دینے والا نہیں، تو پھر اس کا رویہ عام طور پر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ انسان ایک لمحے کے لیے بھی جب غافل ہوتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو ایسے میں انسان کے اعمال اور انسان کے طور طریقے اور انسان کے رویے پہ کس طرح ہو جاتے ہیں. جس وقت مجھے یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو چاہے میں تنہا ہوں، چاہے میں سب لوگوں کے بیچ میں ہوں، غلط کام نہیں کر سکتی. دا مومنٹ میں اس حقیقت اور اس فیکٹ کو بھولتی ہوں تو ہی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کی حد سے نکلنے لگتی ہوں. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اور پھر اس کی رحمت تو ہر جگہ چھائی ہوئی ہے. انسانوں کے حق میں یہ رحمت کب مکمل ہوگی؟ قیامت کے دن. دنیا میں تو ایک حصہ ہے اس کی رحمت کا، آخرت میں 99 حصے. اسی کی بنیاد پر انسان کی بخشش ہو سکے گی، ورنہ کوئی ایسا نہیں کہ جو پکڑا نہ جائے.
ہم ہر لمحے، ہر دن، ہر روز اللہ سے بے پرواہ ہو کے، بے نیاز ہو کے اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے اختیارات، اپنی طاقت، اپنے مال، اپنی صلاحیتوں اور انرجیز کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کیا واقعی، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، کیا واقعی دن میں 2 دفعہ بھی یہ خیال آتا ہے کہ جو کچھ میں بول رہی ہوں یہ اللہ بھی سن رہا ہے؟ ایمانداری سے اپنا جائزہ لیجئے کہ دن میں 2 تو چلے، 1 بار بھی اگر یہ خیال آ جاتا ہو نا کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں اس کو وہ سن رہا ہے اور لکھوا رہا ہے اور اس کا حساب ہوگا، تو ہمارے بولنے کے انداز بدل جائیں، اس کی اطاعت کے تابع ہو جائیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے، 1 دفعہ بھی اس بات کا خیال آ جائے دن میں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے رویوں میں جو غفلت ہے، یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ فیئر معاملہ نہ کرنا، انصاف سے کام نہ لینا، یہ آپ سے آپ ختم ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ کہ ہم سب دعوے تو کرتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتی ہوں اور مجھے یقین ہے وہ دیکھتا ہے اور ہر چیز اس کی ہے، سب اسی کا ہے، لیکن عملاً جب ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں، کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ احساس ہمارے اندر نہیں ہوتے۔ تو انسان کو چونکہ اللہ نے عقل دی ہے، ارادہ دیا ہے، شعور دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے، شعور اور سوچ سمجھ کے ساتھ، احساس کے ساتھ میری عبادت اور بندگی کرے، واقعی وہ اس یقین کے ساتھ کرے کہ میں دیکھتا ہوں اس کو، میں جزا دوں گا اس کو، میں بدلہ دینے والا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو واپس تو اسی طرف پلٹنا ہے، الی یوم القیامت لا ریب فیہ، اور اصل کامیابی اور ناکامی تو اس وقت انسان کے سامنے آئے گی، اور اس روز جو ایمان نہیں لاتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو پھر ایمان کو لفظ صرف ایمان کے طور پر نہ لیجئے، کس چیز پر ایمان نہیں لاتے، کیا ایمان نہیں لاتے، کیا نہیں مانتے؟ عام طور پر یہ آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہ دہریوں کے بارے میں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اور یہ کافروں کے بارے میں ہے جو اللہ کی عظمت نہیں پہچانتے، اور ہم تو مانتے ہیں اللہ کو۔ کیا مانتے ہیں اس کو؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہمارا ماننا کیسا ماننا ہے؟ کیا واقعی ہمارے دل میں اس کی محبت، اس کے اوپر بھروسہ اور توکل اور یقین اور اعتماد اور یہ سب کچھ ایسا ہے کہ پھر ہم سے یہ سب اسی کی اطاعت کروا لے اور اس کے مقابلے ہم کسی اور سے نہ ڈرے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے جو ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، یعنی سب کچھ اس کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ایسے رب کو چھوڑ کر قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، ایسے رب کو چھوڑ کر اوروں کو میں اپنا دوست بنا لوں، یعنی اس سے نظر ہٹا کر میں ادھر اور ادھر دیکھوں، اس کی طرف یکسو ہونے کی بجائے میں دوسروں کو اپنا سہارا بناؤں۔ ادھر ادھر بھٹکنا کیا ہے؟ ادھر ادھر جانا، غیر اللہ کو ولی بنانا کیا ہے عام روزمرہ زندگی میں؟ یعنی ہر آیت کا ایک مخصوص محدود معنی نکال کے اس کو اس کے ساتھ نتھی کر کے اور خود آزاد ہو گئے۔ ہر چیز دوسروں کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قل کہہ کے کس کو پکارا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، آپ کہیے، آپ بتا دیجئے، ان کے سامنے اپنی مثال پیش کیجئے۔ کیا اغیر اللہ اتخذ ولیا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو دوست بناؤں، کسی اور کو مددگار سمجھوں، کسی اور پر بھروسہ کروں، کسی اور کی طرف توجہ کروں؟ اللہ کو چھوڑ کر میں اوروں کی طرف چل پڑوں، ادھر ادھر بھٹکوں؟ جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے نا، اللہ سے تعلق کمزور اس کا پڑتا ہے، تو تب انسان ادھر ادھر کے سہارے ڈھونڈتا ہے، پھر وہ غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو ہی وہ اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہوتا ہے تو ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ پھر انسان سب سے پہلے تو اپنی خواہش نفس کا تابع بنتا ہے، من مانیاں شروع کر دیتا ہے، مرضی کرنے لگتا ہے، اور اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی حکم آتا ہے سامنے تو وہ اس کو اس طرح نہیں لیتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ کس طرح لیتا ہے اس کو؟ جو اس کو سوٹ کرتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے، اور جو اس کی اپنی ایک مخصوص تشریح ہوتی ہے دین کی۔ اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں کو کیا سوچ کے چھوڑ دیتا ہے، اتنا بھی ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ بول کے کیا کہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اپنے گھر کا کوڑا گلی میں پھینک دیں، کوئی کہے کہ یہ کیا کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا ہوا؟ سبھی تو کرتے ہیں ایسے، کیا ہوا اگر میں نے کر لیا؟ نماز دیر سے پڑھی تو کبھی ملامت کرتے ہیں اپنے آپ کو؟
کوئی بھی ضابطہ، کوئی بھی مثال، کوئی بھی چیز آپ لے لیں، کوئی بھی غلط کام کرنے کے بعد ہم کیا سوچتے ہیں؟ سبھی ایسے کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کو دوست بنانے کا نتیجہ سب سے پہلے اپنی منمانی، اپنی خواہش نفس کی پیروی، اپنا خود ساختہ بنایا ہوا دین کا ورژن، جو دل چاہا کر لیا، یعنی پک اینڈ چوز کر لیا، جو سوٹ کیا وہ لے لیا، جو نہیں کیا وہ چھوڑ دیا، اور اگر کسی نے کہا تو کہا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے میں کیا کسی شخص کی پھر اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا شخص کبھی بھی تقویٰ کی راہ پہ چل سکتا ہے؟ کیا آپ جنگل میں چلتے ہوئے اگر ایک جھاڑی سے ایک کپڑا پھڑوائیں دوسرے سے دوسرا اور پھر کہیں تو کیا ہوا؟ کوئی کانٹا چبھ جائے اتنا سا بھی تو کہتے ہیں تو کیا ہوا، کانٹا ہی تو ہے، مر تو نہیں گئے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے کرتے ایک انسان کی پوری شخصیت وجود میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ تو کیا ہوا شخصیت؟ ہر غلط کام کر کے تو کیا ہوا؟ ایسا شخص نہ استغفار کر سکتا ہے، نہ اصلاح کر سکتا ہے، اور نہ ہی بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کوئی شخص اگر کیچڑ میں کھڑا ہو تو آپ اسے کہیں باہر آ جاؤ تو وہ کہے تو کیا ہوا، کھڑا ہی ہونا، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھی زمین ہے، یہ بھی زمین ہے۔ عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا لائف سٹائل۔ ایک اور جملہ جو بچوں میں بہت عام ہے نا، سو واٹ، سو واٹ، آئی ڈونٹ کیئر، ہو کیئرس۔ آپ دیکھیں آج کے بچے ہر دوسرے جملے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہو کیئرس۔ یہ الفاظ کیا الفاظ ہیں؟ ہو کیئرس، یعنی میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں، مجھے کسی خاص ضابطے یا راستے پہ نہیں رہنا، مجھے اپنی مرضی کے مطابق جینا ہے، میں کچھ بھی کروں کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، اٹس مائی لائف سٹائل، میں ایسے ہی جیتا ہوں، میں یہی کروں گا، جیسے چاہو جیو۔ کیا یہ نفس پرستی نہ ہوگی؟ اللہ کے سوا اور چیزوں کو اہمیت دینا اور ان پر بنیاد بنانا زندگی کی، یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہی نافرمانیاں ہے۔ یعنی ہم نافرمانی کس کو سمجھتے ہیں؟ کوئی بڑا سا کام کرے تو پھر اس کو کہتے ہیں یہ نافرمانی، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں سب سے پہلے ہم خود آتے ہیں۔ ہم باہر دیکھتے ہیں غیر اللہ، وہ بت، وہ فلاں، وہ فلاں، غیر اللہ میں ہم سب سے پہلے خود ہیں۔ جب بھی ہم اللہ کی مرضی چھوڑ کر اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنے نفس، اپنی خوشی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دراصل اسی میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اور اللہ کو چھوڑ دوں؟ کون ہے اللہ؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا فاطر ہے۔ فطرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھاڑنے والا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اب بگ بینگ کا نظریہ جو ہے وہ ایک مسلمہ سائنسی اصول مانا جاتا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر جو تحقیقات ہوئیں وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ تصور آیا کہ کائنات ایک سپر ایٹم تھی جو اپنے فزیکل لاز کے تحت پہلے اکٹھی تھی، پھر اس کے بعد وہ الگ ہوئی، اور پھر جب وہ الگ ہوئی تو اس سے بہت سی چیزیں اور وجود میں آئیں، جتنی گیلیکسی، ستارے، سیارے، اور اسی میں سے زمین بھی پھوٹ کے نکلی، جس کو قرآن کہتا ہے آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ فاطر السماوات والارض کیوں آیا ہے؟ ایک طرف غیر اللہ اور ایک طرف فاطر السماوات والارض، ان دو کو آمنے سامنے کیوں رکھا گیا؟ اب آپ ذرا پہچانے غیر اللہ اور فاطر السماوات والارض۔ دیکھیے کہ یہاں پر غیر اللہ کے مقابلے میں اللہ کا لفظ آ جاتا تو کافی تھا نا، لیکن یہاں پر صرف اللہ کا لفظ نہیں آیا، کیا آیا ہے؟ فاطر السماوات والارض۔ ذرا اس کو امیجن کریں، اس لفظ کو، فاطر۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے ایک خلائی دوربین بھیج کے، کیونکہ یہ زمین کے آس پاس جو غلاف ہے نا ہواؤں کا، اس میں باقی کائنات جو وہ کلیئر نظر نہیں آتی، تو اس غلاف سے باہر دوربین سے دیکھا اور یہ پایا کہ بہت دور کائنات کے اندر کچھ ریپلز پائے جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مزید پھیل رہی ہے۔ اگرچہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 1400 سال سے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا یا اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ یہ پھیل رہی کائنات، اور اس طرح کے ریپلز دیکھے گئے، مشاہدہ کیا گیا کہ واقعی پھیل رہی۔ اب آپ دیکھیے کہ
پہلے کائنات کیا تھی؟ سپر ایٹم، وہ پھٹا، جسے غبارہ پھولتا ہے نا، آپ اس کو ذہن میں لا سکتے ہیں. پھر وہ بڑھتے 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 کسی اینڈ پہ بھی رکا نہیں، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. اب ایک طرف ہے غیر اللہ اور ایک طرف ہے فاطر السماوات والارض. تو لفظ فاطر السماوات والارض جب آپ بولتے ہیں تو لامحدود وسعتیں ذہن میں آتی ہیں، کسی معمولی ہستی کا تصور نہیں آتا. تو انسان کو بیسیکلی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جھکتے بھی کیسے، اس سے ڈرتے بھی کیوں ہو، اس کی طرف مائل بھی کیوں ہوتے ہو؟ اصل قدرت والا اور قوت والا تو وہ ہے. اسی لیے وہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس میں آتا ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی الرب من العباد، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی اللہ وکفا، سمع اللہ لمن دعا، لیس وراء اللہ منتہا، لیس وراء اللہ منتہا، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کیا معنی ہے اس کا؟ مجھے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. کافی ہے مجھے میرا پروردگار تمام بندوں سے، یعنی غیر اللہ میں پھر اپنے بعد سارے بندے آ جاتے ہیں. اگر خود کو نہیں معاف کیا گیا تو باقی کون؟ کافی ہے مجھے میرا خالق تمام مخلوق سے، کافی ہے مجھے میرا رازق تمام رزق دینے والوں سے، کافی ہے مجھے میرا اللہ. سن لیا اللہ نے اس شخص کی دعا کو جس نے اسے پکارا. اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، کیونکہ ساری کائنات تو اس کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک اور پروردگار ہے. اسی لیے آپ یہ دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، کیا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اب اپنی ذات سے نکل کر جب آپ بندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں تو کس کس پہ کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اگر میں نے یہ کر لیا تو وہ فلاں ناراض ہو جائے گا، ہے کسی کے ناراضگی کا ڈر؟ عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر میں دین پر چلوں تو لوگ مجھ سے خفا ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا، ہم ہوتے ہیں خفا. پھر ہم کیا چھوڑتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ کیا چھوڑا اور کس کی بات کو چھوڑا. فاطر السماوات والارض کی بات کو چھوڑا. اور کس سے ڈر گئے؟ اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہم خالق سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کو ہم رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کو ہم نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنا لیتے ہیں، مددگار اور بھروسے کے لائق، اور خالق اور رازق اور باقی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اطاعت بھی انہی کی کرنے لگتے ہیں، پھر جھکتے بھی انہی کے آگے. پھر اللہ کی اطاعت نہیں ہو پاتی صحیح معنوں میں. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم. کون ہے فاطر السماوات والارض؟ جو کھلاتا ہے، جو کھلاتا ہے مجھے، جو میرا رازق ہے. ولا یطعم، اور وہ نہیں کھلایا جاتا. اور باقی سب کا حال کیا ہے؟ اللہ کے سوا باقی سب کا حال کیا ہے؟ باقی سب کھلائے جاتے ہیں، کھلانے والے نہیں، کھلائے جاتے ہیں، ضرورت مند ہیں. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. مجھے یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے تو میں خود اس کے آگے جھک جاؤں، فرما برداری کروں، اس کی اطاعت کروں. ولا تکونن من المشرکین، اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا. اصل مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے شرک کے کچھ مخصوص معنی بنائے، شرک کو چند مخصوص چیزوں سے منسوب کیا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. لیکن شرک کی وہ قسمیں جو خود ہمارے اپنے اندر رائج ہیں، کہ لوگوں کے ڈر سے اللہ کی اطاعت چھوڑ دینا، دنیاوی فائدوں کی خاطر آخرت کے فائدے کو قربان کر دینا، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے. اگر آپ اس کو براہ راست شرک کے دائرے میں نہ بھی لائیں تو اتخذ غیر اللہ ولیا میں آ جاتا ہے. تبھی تو پھر اسلام نہیں آتا، تبھی تو اطاعت نہیں آتی، تبھی تو فرما برداری نہیں آتی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.